کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا، اقبال تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے، تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے؟ اس لیے کہ مرزا غالب اقبال سے بڑے شاعر ہیں، لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا، غالب مغلوب ہے اقبال کے سامنے۔ فن کے اعتبار سے غالب بہت بڑا شاعر ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کو جتنا پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے، اس کے بعد اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے، تو اللہ نے میری شاعری میں وہ اثر پیدا فرمایا۔ یہ اقبال کی شاعری کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ ذرا غور فرمائیں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ پہلے درود پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے۔ لوگوں درود پڑھو، اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے جو دنیا میں مجھ پر جتنا درود پڑے گا وہ جنت میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔ آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ خود بھی کثرت سے درود پڑھو، درود و سلام، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھو، درود و سلام پڑھو۔ اور کئی سالوں سے ہم اسی لیے مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ پر 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 24 گھنٹہ درود و سلام کی محفل رکھتے ہیں۔ 24 گھنٹہ جاری رہتی ہے محفل، آپ کو جب ٹائم ملے آپ تشریف لائیں تاکہ درود و سلام کی محفل میں شرکت ہو۔ وقت نہیں ملے تو خود ہی پڑھیے، لوم چلا رہے لوم چلاتے چلاتے پڑھیے۔ عورتیں کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے پکاتے پڑھے، جو جس کام میں ہے اس کام میں پڑھے۔ اور درود کے لیے سہولت تو یہ ہے باوضو پڑھو تو بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی باوضو نہیں پڑھ سکتا، بے وضو پڑھنا چاہے تو درود شریف کوئی بے وضو بھی پڑھ سکتا، اس کی اجازت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کثرت سے پڑھو، آقا کا دیدار ہوگا، مصیبتیں دور ہوگی، تکلیفوں کا ازالہ ہوگا، بری تقدیر بھلی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ 1000 مرتبہ روزانہ، آپ کہیں گے کتنی دیر لگے گی؟ 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود شریف ہے، اس کو پڑھیے، 1000 بار روز پڑھیے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ اور میلاد النبی میں کم سے کم اپنے محلے کی 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ سیدہ آمنہ کی طرف سے تحفہ دیں گے، کم از کم 12 جوڑے ہی دے دیں، 12 دوپٹے ہی دے دیں، 12 بیواؤں کو اپنے رشتہ دار میں دو تو ڈبل ثواب ملے گا۔ صرف جلسہ اور جلوس ہی میلاد نہیں ہے، جلسے جلوس میں بھی شرکت کرو، ایمان تازہ کرو، اپنی اکثریت بتاؤ، ادب کے ساتھ شرکت کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جلسے اجتماع میں آتے ہو، ساری باتیں سننے کو ملتی، ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن اپنے رشتہ دار میں ڈھونڈو، محلے میں ڈھونڈو کون 12 بیوائیں ہیں۔ اس لیے کہ میرے رسول کی امی جان بیوہ ہو گئی تھی تو ان کی طرف سے 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ، ارے میں یہ تو صرف کہہ رہا ہوں، کرنا، پھر دیکھنا پورے سال تم پر کیسا کرم ہوتا ہے اور کیا کیا انعامات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے، آپ کے رزق میں برکتیں کیسی ہوگی آپ خود دیکھیں گے۔ یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے اپنے تجربے کی کہہ رہا ہوں۔ پھر 12 بیواؤں کے ساتھ، چونکہ میرے آقا آمنہ کے در یتیم تھے، 12 یتیموں کو ڈھونڈو محلے میں، رشتہ داروں میں، ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو۔ اس طرح سے کرو، ہو سکے تو اپنی مسجدوں کے قریب کے 12 ائمہ کو، اماموں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو۔ اس طرح کرو، یہ بھی میلاد منانے کا ذریعہ ہے۔ اور جب میلاد کی شب آئے تو آپ کا گھر چمچما کر کہہ رہا ہو کہ میں کسی عاشق رسول کا گھر ہوں، میلاد پر تم لائٹنگ لگا کے اپنا گھر چمکاؤ، مرنے کے بعد میرے رسول اپنے چہرے کی چمک سے تمہاری قبر کا اندھیرا دور فرما دیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت۔ درود کی اہمیت کو سمجھو، آسان نسخہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا۔ نبی کا عشق دل میں ہو، زبان پہ درود ہو،
तो हमेशा नहीं, हुजूर फरमाते हैं हर वक्त नहीं पढ़ना। क्या फरमाया मेरे मुस्तफा ने, मन सल्ला अलैहि हीना युस्बिहु अशरा व हीना युमसी अशरा, जो रोजाना सुबह मॉर्निंग में 10 टाइम्स मुझ पर दरूद भेजे और इवनिंग शाम को 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजे, सुबह 10 बार, शाम को 10 बार, रोजाना जो भेजे, अदरकत शफाअती यौम क़यामह, क़यामत के दिन उसे मेरी शफाअत मिल गई। आज के बाद भूलिएगा नहीं, उठिए, उठते ही 10 बार बारगाह मुस्तफा में दरूद। सूरज डूबे, मगरिब का वक्त हो, नमाज मस्जिद के बाद 10 मरतबा बैठे बैठे कहीं नहीं चलते दरूद का नजराना पेश कर। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़ने का क्या हासिल होगा? हुजूर फरमाते, जो जितना कसरत से दुरूद पढ़ेगा क़यामत के दिन मुझसे उतना ही करीब रहेगा, मुझसे उतना करीब। सहाबा को इतनी फजीलत काफी थी, बाकी वो कुछ और नहीं देखते थे। हुजूर से करीब होने की बात आ गई, बस काफी है। फिर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने दिन का पाव हिस्सा दुरूद पढ़ने में लगा दूं? कितना पाव हिस्सा? 24 घंटे में पाव कितना होगा? कितने होंगे? 6 घंटे। उन्होंने कहा 6 घंटे पाव हिस्सा पूरा दुरूद पढ़ने में लगा दूं? हुजूर ने फरमाया, अगर और ज्यादा करोगे तो और अच्छा होगा। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन का आधा हिस्सा पूरा मैं आपकी दुरूद के लिए वक्फ कर दूं? हुजूर ने फरमाया, और ज्यादा करोगे तो और अच्छा होगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सोने खाने पीने के हाजात और नमाज वगैरह के हाजात के अलावा जो वक्त है वो पूरा वक्त मैं आप पर दुरूद के लिए वक्फ करता हूं। हुजूर ने फरमाया, अब तुम कमाल को पहुंच गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दिन है पीर का, तारीख़ है 20 अप्रैल सन 2020। नाज़रीन, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन मेरे आला हज़रत की तहक़ीक़ यही है कि 20 अप्रैल जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सन ईस्वी और महीना था अप्रैल का, तारीख़ थी 20। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यौम दुरूद मनाया गया और सबको तरग़ीब दी गई थी। तो लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा और कुल दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह 225 करोड़ मरतबा, यानी कि 2 अरब और 25 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये अर्ज़ किया गया, मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं इसे पेश करूँ, हुज़ूर की बारगाह में नज़र करूँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल किया। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारा पढ़ना कबूल फरमाए और इसकी बरकतों से माला माल करे, और बिलखुसूस इसकी बरकत से हमारे प्यारे वतन से और बिलउमूम पूरी दुनिया से अल्लाह ताला कोरोना का खात्मा फरमाए, हम तमाम के जान माल आल औलाद इज़्ज़त आबरूद की हिफाजत फरमाए। जिन जिन लोगों ने पढ़ा अल्लाह ताला तमाम की जायज़ पूरी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क़ुरआन करीम और अहादीस तय्यबा की रोशनी में इस बात का पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दरूद पाक और सलात व सलाम भेजने की कैसी कैसी फजीलतें रखी है। उनमें से एक, जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब तख़लीक़ मलाइका में फ़रमाया, जिसका मफ़हूम ये कि जब कोई शख्स मोहब्बत और एहतराम ताज़ीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दरूद पाक को फ़रिश्ते में तब्दील फरमा देता है, जिसका एक पर मशरिक़ में और एक पर मगरिब में होता है। और अल्लाह तबारक व तआला उस फ़रिश्ते से कहता है कि ए मेरे फ़रिश्ते, जिस तरह इस बंदे ने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा है, ए फ़रिश्ते तू इस मेरे बंदे पर दरूद भेज। अल्लाह अकबर। ये फ़ायदा हमें कब हासिल होता है? वैसे तो दरूद पाक पढ़ने में यकीनन फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अदब और ताज़ीम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर करते हुए उनके रिस्पेक्ट में अगर दरूद पाक पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला उस दरूद को फ़रिश्ते में तब्दील फरमा देता है और वो फ़रिश्ता हमारे लिए दुआएं करता है। तो आइए हम सब मिलकर एक मरतबा अदब और एहतराम के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद
وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ وبارک وسلم۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ایک تو ہمارا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہمارے آقا کی طرف سے سلام کا جواب آنا اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے، یعنی حضور ہمارے لیے دعا فرمائے، اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت میں ہمیں موت بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ سال کی طرح رضا اکیڈمی بمبئی کے محترم الحاج محمد سعید صاحب نوری اس سال بھی 20 اپریل کو عالمی یوم درود و سلام منا رہے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تحریر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت عیسوی تقویم انگلش کیلنڈر کے حساب سے 20 اپریل بتائی گئی ہے۔ نوری صاحب نے اس تاریخ کو بھی منانے کا اہتمام کیا۔ ہم تو روز ہی میلاد منانے والے، روز ہی ہر لمحے درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے والے۔ گزشتہ برس بھی اس دن انہوں نے پوری دنیا میں رابطہ کر کے سب سے یہی کہا، آؤ درود پڑھیں۔ اس سال بھی ان کا یہی اعلان ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اس وظیفہ ربانی درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، اور اس تاریخ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ہدیے کو بھیجنے کے لیے ان کی اپیل پر اور زیادہ حصہ لیں۔ یقیناً یہ ایک مبارک کام ہے۔ درود و سلام ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو معمور رکھیں اور اپنے لیے سعادتیں جمع کریں۔ اللہ کرے اس سال بھی ان کی یہ کاوش کامیاب ہو، اور ہم پوری دنیا میں اس تاریخ میں درود و سلام کی کثرت کریں۔ بہت شکریہ۔ علیکم، مجھے جان کر بہت خوشی ہے کہ رضا اکیڈمی بامبے 20 اپریل کو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے حوالے سے، جو کہ عیسوی کے مطابق، عیسوی کیلنڈر کے مطابق 20 تاریخ بنتی ہے یوم میلاد کی، اس حوالے سے رضا اکیڈمی جو تحریک پیدا کی ہے درود مصطفی کے حوالے سے، درود و سلام کے حوالے سے، وہ یقینی طور پر ہم سب کے لیے ایک اہمیت خیز بات ہے۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ ناز کی قربت درود پاک کے ذریعے میسر آتی ہے، اور درود پاک نسبت مصطفی کا عظیم ذریعہ ہے اور نمایاں ترین قدر ہے۔ اس موقع سے میں پوری دنیا کے احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ رضا اکیڈمی کی تحریک پر لبیک کہتے ہوئے 20 اپریل کو اپنے گھر کو، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو، اپنے احساسات کو، اپنے شعور ایمانی کو درود پاک سے سجائیں، اور اس کی اطلاع رضا اکیڈمی کی ویب سائٹ پر بھی کرتے رہے۔ یقینی طور پہ اس وقت پوری دنیا کو عشق رسالت کی ضرورت ہے، محبت رسول کی ضرورت ہے۔ محبت رسول فاتح اعظم ہے۔ بدر کی زمین، احد کی زمین، خیبر کی زمین، کربلا کی زمین محبت رسول کے حوالے سے ہے۔ عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام،
عشق مضراب سے نغمے تار حیات، عشق نور حیات، عشق سے نار حیات، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں رضا اکیڈمی کے سیکرٹری جنرل اور اس کے بانی محب گرام وقار محسن سلط حضرت مولانا سعید نوری کو اور ان کے تمام رفقائے کار کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے 20 اپریل کو یوم میلاد کے حوالے سے پوری سنی دنیا کے زندہ دل مسلمانوں کو دعوت دی ہے، اور ہم سب رضا اکیڈمی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے محترم بھائی سعید کے اس سفر میں برابر کے شریک ہیں، جو سفر کے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ہے، محبت رسول کے حوالے سے ہے، عشق رسالت کے حوالے سے ہے، نسبت مصطفی کے حوالے سے ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ مصطفی نسبتوں کے حوالے سے ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، ہماری بخشش ہے۔ آئیے نکھو دل، ہوش و نظر، فکر و فن کو ایک بار پھر درود مصطفی سے جلا بخشیں، اور وہ نظام حیات، وہ آئین زندگی اور سرور کائنات لے کر آئیں، اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ جو انقلابات دنیا میں برپا کیے گئے ہیں وہ عشق رسالت کے حوالے ہی سے اور محبت رسول ہی کے حوالے سے درود پاک سرکار کے قدموں میں رکھتی ہے، اور دل کا دامن مصطفیٰ کے قدموں سے ہمیشہ وابستہ رہتا ہے، اسی درود مصطفیٰ کے حوالے سے اور مدیح نبوی کے حوالے سے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق القادری، ورلڈ اسلامک مشن، انگلینڈ۔